دنیا میں ہم آنے میں با اختیار نہیں ہیں، بھیجنے والے نے بھیجا ہے، جانے پر بھی اختیار نہیں، لے جانے والا لے جائے گا۔ اس آنے اور جانے کے جو درمیان کا ٹائم ہے، اس میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیوں بھیجا؟ آپ میں سے کسی نے درخواست پیش کی ہوگی، میں نے، آپ نے، ان مستورات نے، میں پنجاب میں پیدا ہوں، میں نے یہ درخواست پیش کی تھی، آپ سندھ، کراچی، بلوچستان، حیدرآباد میں پیدا ہوں، کون کر رہا ہے؟ اب جانا نہیں چاہتے ہیں تو موت پیچھے پیچھے تعاقب میں لگی ہوئی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید۔ کتنی بڑی آہنی دیواریں کھڑی کرو، لے جانے والے نے لے جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچ نہیں سکا۔ ان اقامتم لہ اخذکم، سامنا کرو گے گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، بھاگو گے پکڑے جانا تمہارا مقدر۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے قیامت تک صرف ایک ہستی سے پوچھا گیا، چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہیں آپ کو اجازت، باقی اور کوئی نہیں، آپ کے لیے اجازت، ما شئت، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں گے موت آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّت، موت آئے گی ضرور، اس سے صرف آپ کا رب پاک۔ یہ تو بہت پہلے یہ بات جبریل لے کر آئے، اور جس دن آپ جا رہے تھے اس دن بھی 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر گرم دوپہر، جبریل تو اندر آ گئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، اور جبریل نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ باہر موت کے فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے اجازت دی، پھر وہ اندر آئے، آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ۔ یہ صرف ایک ہستی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہستی اللہ نے بنائی! اللہ نے کبھی کسی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی ذات کی، صرف آپ کی ذات کی قسم اٹھائی، لعمرک، آپ کی جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تورات، زبور، انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی جو ہمارے نبی پہ اترا، قاف والقرآن المجید۔ کسی کے نبی ہونے پر بطور دلیل قسم نہیں اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ابراہیم میرے نبی ہیں، نوح میرے نبی ہیں، صرف ہمارے نبی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آسان جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب کیلکولیٹڈ 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا، آدم علیہ السلام کی مٹی ابھی کٹھی نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح پڑھا جنت میں تو کہا مہر ادا کرو۔ مہر تو کوئی کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا، مہر یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ رشتہ باقی رہے گا یہ مرد اس عورت پہ خرچ کرے گا، یہ اس کی ایک نشانی ہوتی۔
آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، بس یہی مہر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ چند باتیں ریکال ہو گئیں، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، دل نکال دو تو ڈیڈ باڈی، اور اس کے مضامین سارے وہی ہیں جو باقی قرآن میں، صرف اس کا جو ابتدا ہے نا وہ اور پورے قرآن میں کہیں نہیں، اور یہی چند جملے جس کی وجہ سے یہ دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ کلمے میں سے رسالت نکل جائے تو کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں تو ڈیڈ باڈی ہے کلمہ ان کا، اس میں کوئی طاقت نہیں، وہ کلمہ توحید نہیں، کلمہ کفر ہے۔ تو یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بس یہ 3-4 جملے پورے قرآن کا دل تھا۔ تو سورہ یاسین کا ابتدا تھی، تو اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن، اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے کہ رائی کے برابر اچھائی یا برائی تول دی جائے، جزا سزا کا نظام قائم ہے، پھر چاہے اس میں وہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہلاتی، اور قرآن کی سب سے خوفناک وعید جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے نافرمان بندے بندیو، ڈرنا نہیں، توبہ کرنا، میں سب معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ علا کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، بھول کے اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو، ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں، تم میرے ہی ہو، میں نے تمہیں بنایا، تم میرے ہی ہو، تمہیں مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تم پکے کافر ہو، پکے جہنمی ہو، تمہاری کوئی بخشش نہیں، لیکن میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں ایک دفعہ میرے پاس آ جانا، فوراً دوستی لگا لوں گا، 1 سیکنڈ میں دوستی لگاؤں گا۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، اور سب سے مشکل مخلوق کو منانا ہے، کسی بھی روپ میں ہو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ ہر حال میں اسے منانا آسان ہے، ہر وقت منانا آسان۔ ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، ہم نے کیا گناہ کرنے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی عمر بھی لے لے طاقت بھی لے لے، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگاتے۔ ہم تو اپنے گناہوں سے کراچی نہیں بھر سکتے، اللہ کہہ رہا ہے تو یہاں سے گناہ پیک کر کے رکھنا شروع کر، آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہوں سے، ساری کائنات کو اندھیر کر دے، صرف پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں گا۔ تو یہ قرآن کی سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت، اور جنت والوں کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ میرے بندو جو چاہو گے پاؤ گے جنت میں، جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے اللہ تمہیں پھر اپنی قدرت کا دکھائے گا جو تمہارے خواب و خیال، تصور اور تخیل میں بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے چند باتیں اضافی طور پہ قرآن پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، کیوں کہ یہ اس جگہ کو چھیڑ رہی ہے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جو پورے اسلام میں دل کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے پورے جسم میں دل بند ہوا ختم۔ تو اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، زمین آسمان بننے سے پہلے 1000 سال، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں،
अला सिरातिन मुस्तकीम, आप ही सीधे रास्ते पर हैं। दुनिया में कोई शख्सियत दावा नहीं कर सकती। आप अपने निज़ाम मईशत में पता नहीं किस किस को फॉलो कर रहे हैं। हमारी आज की उम्मत मुस्लिमा पता नहीं किन किन को दानिश्वर बनाकर उनके मशवरों से चल रहे हैं, और कायनात में सिर्फ एक हस्ती है जिनको अल्लाह गवाही दे रहा है कि सिर्फ यही सीधे रास्ते पर हैं, यही सीधे रास्ते पर हैं। व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, दो गवाहियां हैं, दो गवाहियां। देखो ना, हमारी हलाकत कोई अमेरिका की साजिश नहीं है, कोई इंडिया की साजिश नहीं है, ये कोई इसराइल की साजिश नहीं है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये कौमों का दस्तूर है, जब वो जवाल का शिकार होती हैं तो औरों को इल्ज़ाम देती हैं, वो अपने अंदर की कमियां तलाश नहीं करती। जवाल बाहर से नहीं आता, जवाल साजिश से कभी कोई कौम जवाल का शिकार नहीं। इंसानी तारीख बताती, जो कौम भी डूबी जिसके सफीने डूबे अपने ही हाथों से, अपने ही हाथों से। साजिश से थोड़े बहुत नुकसान जरूर हो जाते हैं, सफीने डूब जाएं, जिल्लत और पस्ती में जा गिरें, तबाही और बर्बादी के नए नई शक्लें सामने आए, ये साजिशों से नहीं होता, ये अपनी तबाही से होता, अपने जवाल से होता। तो मेरे नबी के लिए अल्लाह दो गवाहियां दे रहे हैं, अला सिरातिन मुस्तकीम, आप ही सीधे रास्ते पर हैं। और फिर व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, और सिर्फ आप ही सीधे राह की रहनुमाई फरमाते हैं। सारी कायनात को एडवाइजर दे दिया। आपके एडवाइजर होते हैं ना, किधर बैठे हैं, ये हमारे एडवाइजर हैं, ये हमारे एडवाइजर हैं, ये हमारे एडवाइजर हैं। तो मेरे अल्लाह ने कहा पूरी दुनिया के इंसानों को एक एडवाइजर देता हूं। हम एडवाइजर क्यों लेते हैं कि वो जो जानते हैं वो हम नहीं जानते, जरा आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। वो गलत भी जानता है, सही भी जानता है, क्योंकि उसको 5 सेंसर से जो इल्म मिला है, 5 जो हवा से खमसा हैं, वो तो खुद ही अधूरे हैं। मैं आपको देख रहा हूं, पीछे नहीं देख रहा, मैं इधर देख रहा हूं, इनको नहीं देख रहा, इधर देख रहा हूं तो इनको नहीं देख रहा, आपकी सुनूं तो इनकी नहीं सुन पाऊंगा। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, यहां 2 बोलना शुरू कर दें, आपको किसी की भी नहीं सुनाई देगी। फिर जिनसे मैंने पढ़ा वो भी ऐसे ही थे, वो भी नाकिस थे, वो भी अधूरे थे। उन्होंने जिनसे पढ़ा वो भी ऐसे ही थे, वो भी नाकिस थे, वो भी अधूरे ही थे। फिर उन्होंने जिससे पढ़ा वो भी अधूरे थे, वो भी नाकिस थे। अब इस सिलसिले को चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, जहां से शुरू हुआ था आपको अधूरापन, 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 सब नाकिस नजर आ रहा। मेरे नबी ने कहां से पढ़ा? वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। मेरे नबी ने अपने अल्लाह से पढ़ा, कहा हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया। और मेरे अल्लाह का इल्म कहां से आया? वो उसकी जाती सिफत है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इल्म कामिल के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। इल्म कामिल के लिए इब्तिदा कोई ना हो ताकि शुरू से जानता हो, इंतहा कोई ना हो ताकि आखिर तक जानता हो। मैं आज बोल रहा हूं, कल मेरी कब्र का भी किसी को नहीं पता होगा। आज आप बैंक चला रहे हैं, कल आपकी कब्रों का भी किसी को पता नहीं होगा। जो हमसे पहले हम नहीं जानते, जो हमारे बाद वो हम नहीं जानते, हत्ता कि जब मौजूद हैं हम पूरा नहीं जानते। तो इल्म कामिल के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। इब्तिदा से पाक हो, इंतहा से पाक हो, सारी कायनात से बुलंद हो ताकि सारी कायनात को देख सके, और सारी कायनात से पोशीदा हो ताकि बारीक से बारीक कायनात की हरकत को भी समझ सके और देख सके। ठीक है, इन 4 चीजों को जब मैं ढूंढता हूं या आप ढूंढना शुरू करेंगे तो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह जिसमें ये 4 चीजें हैं, बाकी सब खत्म। किस तरह अल्लाह ने बयान किया है? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम। तुम मेरी तस्बीह पढ़ो ना पढ़ो, ये कुल कायनात तेरे रब को याद करती। और सब्बाहा में तस्बीह का माना भी है तस्बीह पढ़ना, लेकिन इसके अंदर एक जो खूबसूरत माना है वो मैं सिर्फ थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये आपके सामने समंदर है ना, ये आयत उससे जाके रिलेट हो गई। सब्बाहा तैरने को कहते हैं, सिबाहा तैरना। तैरने और चलने में क्या फर्क है कि चलने वाला जहां चाहे मर्जी खड़ा हो जाए, ड्राइव करने वाला जहां चाहे मर्जी खड़ा हो जाए,
لیکن تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے کھڑا نہیں ہو سکتا، مطلب ڈوبے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اب یہ نہیں چلے گی وہ تھوڑی چاہ پی لوی ہے، تھوڑا سا لے لوی ہے، تو ہوں نہیں سا لے سکتے، نہیں تو مچھیاں آئیاں تیرے سر تے۔ اب تو اگلے کنارے تک تمہیں تیرنا ہے۔ اوہ، میرا اللہ کہتا ہے جیسے تیرنے والا جب تک آخری کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، ایسے ہی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک پل کے لیے غافل نہیں، رکتی نہیں، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ ساری کائنات فضا میں تیرتی تو جا رہی، خوفناک رفتار کے ساتھ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے بینک اسلامی نے مجھے یاد نہ کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، طارق جمیل نے مجھے بھلا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کو یاد کرتی اور کبھی غافل نہیں ہوتی۔ سبح میں یہ مطلب ہے، کبھی غافل نہیں ہوتی، کیونکہ تیرنے والا رک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتوں حکمتوں کا شہنشاہ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہوں کو ہر کوئی یاد کرتا ہے، تو اصل بادشاہ تو تمہارا رب ہے۔ سب سے بڑا رب کے سب سے بڑا بادشاہ کیسے ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، ہر چیز پر جو قادر ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اب وہ آیت جو میں پہلے سے کہ علم کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے بلند کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ اول آخر۔ اس آیت کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو سب سے پہلے ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہیں۔ قدیم بلا ابتدا، تیری کوئی ابتدا نہیں۔ ودائم بلا انتہا، تیری کوئی انتہا نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو سب کے آخر ہے، تیرے بعد کچھ۔ فانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے بلند ہے، تو اس سے اوپر کچھ نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا ہے، تو سے چھپا ہوا کوئی۔ کدھر چھپ سکتے؟ کہاں چھپ سکتے؟ وہ آنکھ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اس سے کیسے چھپ سکتے؟ اس کے بعد سنو، اللہ نے کہا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے بلند ہیں، آپ سے چھپا، آپ سے بلند کوئی نہیں، سب پر آپ کی نظر ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے چھپے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اب وہ دعویٰ آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جب تیرا رب اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تو پھر اسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ ہر شے کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ اسی کو تھوڑا سا آگے اللہ نے واضح کیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ اب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کو اللہ نے مدلل کیا، کیسے سب کچھ جانتا ہوں؟ کہ تیرا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اللہ، کیا طاقت کا لفظ ہے۔ تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے،
अर्श पे इस्तवा किया। तुम जानते हो तुम्हारे अल्लाह का इल्म कैसा है? यालमु मा यलिजु फिल अर्द व मा यखरुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर यूलिजुल लैला फिन नहारि व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाहु अकबर। आज का मुसलमान इस अल्लाह के इल्म को चैलेंज करके खड़ा हुआ है। आप लोगों को इस्लामी कर्जा तो दे दोगे, सच कैसे बुलवाओगे? सारा कराची का ताजर कहता है झूठ के बगैर काम नहीं चलता, चाहे वो आपसे डील कर रहा है या चाहे वो यूनाइटेड बैंक से डील कर रहा है, हबीब बैंक से डील कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ये उतर गया है कि झूठ के बगैर तो ये तिजारत नहीं चलती। ये सारे सियासतदान, ये वकील छोड़ो इनको, ये रेहड़ी वाले कहते हैं झूठ के बगैर तो काम नहीं चलता। इस्लामी मईशत ऐसे थोड़ी है कि दुम पकड़ के हाथी बना दोगे। इस्लामी मईशत तो एक बड़ा ताकतवर निज़ाम है, उससे पहले बहुत से निज़ाम जिंदा करने पड़ते हैं, तब जाके इस्लामी मईशत वजूद में आती। क्या खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने अपने इल्म को बताया कि तेरे रब का इल्म जमीन के अंदर क्या है, जमीन के ऊपर क्या है, जमीन की तह में क्या है, जमीन की सतह पे क्या है, पानी की तह में क्या है, ये कितने बुलबुले बन रहे हैं। मेरे रब की कसम अल्लाह ने सबकी तादाद को गिना हुआ है। कितनी मौजें उठ रही, अल्लाह ने सबकी तादाद को गिना हुआ है। कितने उसमें से बुलबुले फट के हवा में उड़ गए, अल्लाह ने सबकी तादाद को गिना हुआ है। और करोड़ों साल से ये चल रहे हैं, मेरे अल्लाह ने सबकी तादाद को गिना हुआ है। कितनी बारिशें होती हैं, अल्लाह ने एक एक कतरे की तादाद को गिना हुआ है। कितनी हवाओं के झोंके आते हैं जाते हैं, अल्लाह ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। कितने तारे झिलमिलाते टिमटिमाते हैं, अल्लाह ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। कितने दिन और रात आए और गए, घड़ी घंटे सेकंड मिनट बने, अल्लाह ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। कितने इंसान पैदा हुए, कितने मर गए, कितने आने वाले हैं, कितने बचपन में मरे, कितने बुढ़ापे में, कितने जवानी में, कितने बीमारी में, कितने सेहत में, कितनी औरतें मरी, कितने मर्द मरे, मेरे अल्लाह के इल्म में है। एक एक को अल्लाह ताला ने गिना हुआ है। माँ के पेट में नर है मादा है, अंडे में नर है मादा है, पॉलिनेशन में नर है मादा है। कितने दाने बनेंगे अंगूर के एक गुच्छे पर और कितने दाने बनेंगे वो छल्ली के सिट्टे पर, और कितने मछली के अंडों से कितने बच्चे निकलेंगे, मेरे रब ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। ये मेरे अल्लाह का इल्म है। और हम ऐसे बेवकूफ हैं, उसी को चैलेंज किए जा रहे हैं, अल्लाह के इल्म को चैलेंज किए जा रहे हैं। सोच छोड़ दो, वरना मेरा और मेरा रसूल मिलकर तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करें। तो मेरे नबी को किसने सिखाया? अल्लाह ने। अल्लमका मा लम तकुन तअलम। आपका मुअल्लिम अल्लमनी रब्बी फअहसन तअलीमी अद्दबनी रब्बी फअहसन तअदीबी। अब बहुत खूबसूरत बोलते थे। तो एक दिन अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम भी अरब हैं, अरब माओं के दूध पिए हैं, ये आप कहां से बोलते हैं? आप बोलते हैं तो हम दंग हो के सुनते रह जाते हैं। हमारी तो बदकिस्मती है ना, हमारे सामने कुरान पढ़ना एवं जी में माइक जगू बीन बजाई जो उन्हें क्या पता, और उन्होंने पट्ठे खवाओ तो उन्हें पता है, और उन्हें बीन दा क्या पता। अब मैं पंजाबी अपनी बोल रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाओगे तो उसे क्या पता चले, उसके आगे तो पट्ठे डालो तो वो कहेगी हाँ ए कम ठीक। तो हमारी बदकिस्मत है, हम कुरान नहीं जानते, अल्लाह की कसम। ये बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं, 7 बर्रे आजम इस्लामी स्कॉलर भरे पड़े हैं, कुरान के आशना नहीं है। कुरान कानून की किताब तो है ही है, कुरान तो कलाम इश्क है, आशिक और माशूक के दरमियान की बात का नाम कुरान है। हाँ, दिल जो अल्लाह को नहीं दिया, इसलिए कुरान कैसे समझ में आए? मुफ्ती फतवे निकालते रहते हैं, कानून वाले कानून बताते रहते हैं। ये तो कलाम इश्क है जो दिल के तारों पे छिड़ता है और सारी रूह को सरशार कर देता है, और वजूद अल्लाह अल्लाह पुकार उठता। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किया, तो कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कुरान तो कलाम इश्क है। और आप लोग जो सारा दिन 2 जमा 2 4, 4 जमा 4 8, 8 जमा 8 16
تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے. جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتا، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتا. کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہاں، اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے. وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے. اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں. صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے. کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن. پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا. ایک تو میں ہر جگہ یہ شور مچا رہا ہوں، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. یہ میرا بر صغیر کے علماء سے بھی گلہ ہے، خطیبوں سے بھی، عوام سے بھی، خواص سے بھی. خدا کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے. میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا تو نہیں بتایا. خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو. فارسی کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، پھر اس کو جوڑ کر خدا، جو خود ہو، خود بخود، کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ، تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو. جب آپ کہتے ہو خدا، تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں، سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں. جسے قرآن میں تھوڑا سا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ، کوئی عورت کہتی یا اللہ، کوئی مرد کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں. اور جب آپ کہتے ہو یا خدا، تو ایک صفت. لہذا اللہ کی عادت ڈالیں، خدا نہ کہا کریں، اللہ. آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گاڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں. اللہ کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ بھگوان ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے، نہ اہرمن ہے. اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے. عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزرے، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی. کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی. تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی. ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی. ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا. یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا.
اس